20 سال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی ہے، ان 20 سالوں میں بڑا مضبوط شیعہ باہر نکلنے نہ پائے تھے، ایسا حال ہو گیا تھا. لیکن پھر آپ نے سازشیں کی ہے اور یہ نتیجہ نکلا ہے کہ 351 ہجری میں شیعہ پورے ملک پر چھا چکے تھے. تو شیعہ کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا احمد بن بوا جس کا نام تھا، اور معیز الدولہ کہا جاتا تھا، جو ٹائٹل تھا اس وقت کرسی کا، جیسے آج وزیر اعظم کہا جاتا ہے معیز الدولہ، یعنی حکومت کا معزز شخص جو بیٹھے گا، جیسے آج کے زمانے میں پی ایم کہتے ہیں پرائم منسٹر کو، یہ ٹائٹل ہے ہندوستان کا. بالکل ایسے ہی ٹائٹل معیز الدولہ اس وقت تھا جب شیعہ کا حاکم احمد بن بوا جب اس پر بیٹھا ہے تو اس نے گورنمنٹ سے ایک رولز پاس کیا کہ اب باقاعدہ ماتم کیا جائے گا. حضرت حسین کا باقاعدہ 10 محرم کو ماتم کیا جائے گا، جو نہیں کرے گا ہم اسے جیل میں ڈالیں گے اور قید کریں گے. شیعہ نے حکم جاری کیا. اس وقت اہل سنت والجماعت جنہیں سنی کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت حنفی المسلک ہمارا مسلک ہے، اہل سنت والجماعت شافعی المسلک شوافی کا مسلک ہے، اہل سنت والجماعت مالکی المسلک یہ ان کا مسلک ہے. یہ جو 4 مسلک ہے یہ حق پر ہے، انہیں سنی کہا جاتا ہے، سنی دیوبندی کہا جاتا ہے. دیوبند تو ایک مسلک کا نام ہے، یعنی چاروں مسالک کے مل کر ایک مقام و جگہ، ایک مرکز ایک سینٹر کا نام ہے، ایک محنت اور ایک تحریک کا نام ہے. دیوبند کوئی پراپر ایک فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک تحریک کا نام ہے جن میں یہ چاروں مسلک جمع ہو جاتے ہیں. شافعی، مالکی، حنبلی اور یہ چاروں مسالک اس میں جمع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت معیز الدولہ نے بالکل حکم جاری کیا تو اہل سنت والجماعت نے ویرود کیا. 351 میں ویرود کرنے کے نتیجے میں عوام میں شیعہ عوام بھی تھی. شیعہ عوام تو بڑی خوش ہوئی کہ چلو آج سے ہم پراپر علل اعلانیہ ماتم کریں گے، اور وہ لوگوں نے ماتم کرنا بھی شروع کر دیا. کبھی گھوڑے بنائے ہیں. ہاں ایک اور بات کہ جو یہ احمد بن بوا تھا یہ ہر سال حضرت حسین کے روزے کی حاضری بھی دیا کرتا تھا کربلا میں جا کر. لہذا لیکن اب جب حکومت زیادہ بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے یہ ایک سال حاضری دے نہیں سکا. اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا، حالانکہ شیعہ تھا، اس نے وزراء کو جمع کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حاضری دوں مگر میں جا نہیں سکتا، ایسا کچھ مجھے آئیڈیا دو کہ حاضری بھی ہو جائے اور جانا بھی نہ پڑے. اب تو موقع مل گیا. اب وہاں پر شیعہ وزراء تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہم آپ کو بالکل ویسا ہی روضہ اطہر بنا کر دیں گے جو روضہ حسین ہے. حضرت حسین کی جو قبر ہے بالکل ہو بہو وہی قبر کا مجسمہ ہم آپ کو تیار کر کے دیں گے. اس نے مصورین کو جمع کیا، نقاش کو جمع کیا، جو تصویر بنانے والے ہیں، مجسمہ بنانے والے ہیں، وہ لوگ جمع ہوئے. ان کے سامنے مثال رکھی گئی کہ تمہیں حضرت حسین کا روضہ بنانا ہے. انہوں نے حضرت حسین کا روضہ بنایا، اس کی کاپی ہو بہو بنائی اور اس نے وہاں پر رکھ دیا اپنے محل کے سامنے اور کہا کہ جو اس کی زیارت کرے گا اسے حج اور عمرے کی زیارت کا ثواب ہے. تو پھر سرکاری طور پر لوگوں کو حکم ہوا کہ تم اس کی زیارت کرو اور اسے وہاں پر تعزیہ کا نام دیا گیا. تعزیہ کہتے ہیں تعزیت کرنا، یعنی کسی پر کوئی حالات گزرے تو اسے مصیبت پر صبر کرنے کی تعزیت دینا، تسلی دینا، یا پھر اس کی معزز چیزوں کو، اس کی اچھی چیزوں کو، اس کی اچھائیاں بیان کرنا، تعزیہ اسے کہتے ہیں. لیکن تعزیہ مجسمے کی شکل میں یہ بدعت. حضرت حسین کا مجسمہ بنا دینا، کربلا کا مجسمہ بنا دینا، گھوڑے اور براق کا مجسمہ بنا دینا، اس کے نیچے سے گزرنے کو مبارک سمجھ لینا، یہ سارا بدعت. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ دوزخ میں. حضرت حسین نے ماتم نہیں کیا ہے کسی پر، اور حضرت حسین کے خاندان کی عورتوں نے بھی ماتم نہیں کیا ہے. حضرت حسین کے انتقال کے بعد امام زین العابدین بچ گئے تھے، امام زین العابدین نے ماتم نہیں کیا. حضرت علی بن حسین بچے، انہوں نے بھی ماتم نہیں کیا. یہ کون سی بات ہے؟ حالانکہ ہمارا مذہب تو ہمیں کہتا ہے کہ تم جب کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ماتم نہیں کر سکتے. اگر ہاں بیوہ ہے،
اگر اس کا شوہر مر گیا، بیچاری شادی ہوئی شوہر مر گیا اور وہ حمل سے نہیں ہے، یعنی پریگننٹ نہیں ہے، نئی نئی شادی ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن ماتم کرے۔ اس کے علاوہ اس کے شوہر کی ماں کو اجازت نہیں ہے، باپ کو بھی اجازت نہیں کہ 4 مہینے 10 دن وہ ماتم کرے گے۔ یہ 4 مہینے 10 دن ماتم کا بھی نام نہیں دیا گیا اس کو، 4 مہینے 10 دن عدت کا نام دیا گیا اس کو، 4 مہینے 10 دن عدت کا نام دیا گیا اس کو۔ مطلب روزہ ہے نہیں، روزہ ہے، 4 مہینے 10 دن عدت کا نام دیا گیا۔ کس کا نام دیا گیا؟ ارے بھائی بولو نا، عدت کا نام دیا گیا 4 مہینے 10 دن۔ تو وہ بیوی اپنے شوہر مر گیا، 4 مہینے 10 دن تم غم مناؤ، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو 3 دن سے زیادہ ماتم یا غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور غم منانا بھی کس انداز میں ہو کہ اللہ پر شکوہ شکایت نہ ہو، بال کھینچنا نہ ہو۔ وہ جو اس نے معز الدولہ نے کہا تھا، جو احمد بن بوا تھا، اس نے کہا تھا کہ عورتیں باہر نکل جائیں، عورتیں سر پر دوپٹہ نہیں رکھے گی اور مرد اپنے بدن کو چھلنی کرے گے، سینے کو چھلنی کرے گے، ان کے بدن سے خون نکلنا چاہیے، عورتیں اپنے بال دکھائیں، عورتیں اپنا سینہ پیٹیں، عورتیں زور زور سے چیخے چلائے روئے، جو جتنا زور سے چیخے گا چلا کر روئے گا تو اسے اتنا بڑا انعام ہم دیں گے۔ یہ کہا اس وقت، سرکاری فرمان جاری کیا تھا یہ شیعہ نے۔ اب یہ ہندوستان میں کیسے آیا؟ 888 ہجری، یعنی وہ 351 میں ہوا، 352 میں بھی ہوا، اور وہاں پر تو شروع ہو گیا تھا، یعنی ہندوستان سے باہر یہ شروع ہو گیا تھا۔ اب 352 سے 888 غالباً کتنے سال گزرے؟ 500 سال۔ کتنے؟ 500 سال گزرے ہیں۔ 500 سال کے بعد تیمور لنگ کا دور آیا، جو بادشاہ بنا ہندوستان کا۔ اس نے پراپر طریقے پر ماتم ہندوستان میں شروع کروایا، تیمور لنگ نے۔ سب سے آخر میں ہندوستان میں شروع ہوا ہے ماتم، اور سب سے دیر تک باقیوں میں پورا ختم ہو گیا۔ ہندوستان میں اب تک ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی اب تک ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی اب تک ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ شیعہ ہیں جو، ہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ کھچڑا اور یہ شربت کی کیا حکمت ہے۔ جب حضرت حسین شہید ہو گئے اور وہ ابن زیاد کے دربار میں سر حاضر ہوا، تو ابن زیاد کو حکم ہوا، یزید نے کہا کہ میرے دربار میں ان کے سروں کو حاضر کیا جائے۔ یزید کے دربار میں ان کے سر حاضر ہوئے تو اس نے تھوڑا بہت افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ ابن زیاد کو سر نہیں کاٹنا چاہیے تھا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، سر بھی کاٹ دیا۔ تو جو امام زین العابدین اور جو قیدی بچ چکے تھے ان کو یزید نے رہا کر دیا، تحفے تحائف سے نوازا اور انہیں بھیج دیا۔ جب امام زین العابدین آ گئے تو اب شیعہ جو تھے اس زمانے میں، یزید کی حکومت میں بھی اور عبید اللہ بن زیاد کے زمانے میں بھی کوفہ میں جو شیعہ تھے، انہوں نے اس رات میں خوشی میں کھچڑا بنایا ہے، خوشی میں شربت بھی بنایا ہے، خوشی میں سبیلیں بھی لگائی ہیں کہ یہ جو ہمارے دشمن تھے یہ مر گئے، اب ہم علل اعلان بغاوت کر سکتے اور اسلام کا نام و نشان مٹا سکتے۔ اسلام کے دشمنوں نے حضرت حسین کی شہادت پر خوش ہو کر انہوں نے شربت بھی بنایا، پیا پلایا، کھچڑا بھی بنایا، کھایا کھلایا، اور یہ تعزیے بھی بنائے، خود بھی بنایا، دوسروں کو بھی اس کی پوجا پاٹ پر لگا دیا۔ اور آج یہ ہم مسلمان یہ چیزیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ پٹی پڑھائی گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھ سے ایک شخص آیا ابھی 2-4 دن میں کہ محرم کا چندہ دیجئے۔ میں نے اس سے کچھ دیر بات کی اور کہا کہ بھائی یہ غلط ہے کہ محرم کا چندہ بھی جمع کرنا، کھچڑے کے لیے چندہ جمع کرنا، شربت اور سبیل کے لیے چندہ جمع کرنا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ ایک تو بدعت ہم جمع کر رہے ہیں، دوسرا بدعت کے لیے ہم چندہ بھی کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو حقیقت ہی نہیں معلوم ہے کہ شیعہ نے یہ رائج کیا، شیعہ نے یہ رواج ڈالا ہے کھچڑے کا، شربت کا، تعزیے کا، اور شیعہ نے یہ رواج ڈالا ہے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم روزہ رکھے اور خوب دعائیں کرے اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں بھی تو شہادت کے لیے قبول کر۔ حالانکہ حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے، اور ہمارا کیا حال ہے نمازوں کا؟
دن رات نمازیں چھوٹ رہی ہے. 10 محرم کو بھی لوگ نماز چھوڑتے ہیں. حالانکہ اتنا مبارک دن یہ پہلے سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی ہے, اور جودی پہاڑ پر لہذا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا رکنا وہاں پر, اور حضرت ایوب علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا گلے گلزار ہونا, اس سے نجات پانا, اور بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات پانا, فرعون کا ڈوبنا, یہ 10 محرم الحرام کو واقعات کا ہونا, یہ پہلے سے 10 محرم مبارک دن تھا. یہ کسی اسپیسیفک واقعات کے ذریعے سے اللہ نے اسے فضیلت نہیں بخشی ہے. یہ اللہ کی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, تو یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں کو مبارک, محترم, مقدس, بابرکت بنایا. ان میں محرم سے سال کو شروع کیا, اور یہ ہمیں بتایا ہے کہ لہذا جب بھی اسلام کو ضرورت ہو تمہاری, تم اپنے آپ کو پیش کر دینا, پیچھے مت ہٹنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اپنی بیٹی اور داماد کو جگایا کرتے تھے, حضرت علی, حضرت فاطمہ کو تہجد کے لیے. جب آپ حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے ہیں, باب جبریل سے جب آپ جائیں گے, جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ سمجھیں گے, باب جبریل سے نکل کر اللہ کے نبی کا یہ حجرہ ہے, اور بالکل سامنے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت اپنے بیٹی اور داماد کو آواز دیتے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے, لیکن میں اللہ کے نبی کا آواز دینے کا انداز مجھے بڑا پسند تھا, تو میں جان بوجھ کر کچھ دیر اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تاکہ اللہ کے نبی مجھے آواز دے, اور پھر میں وہ آواز سنوں, اور پھر اللہ کے نبی کی دعوت پر پھر پیچھے سے جاؤں. کیا ہم نے اپنی بیٹی اور داماد کو کبھی تہجد کے لیے اٹھایا, نمازوں کے لیے اٹھایا؟ اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں جہیز جمع کرتی ہے بہت سالوں سے, ایک باپ بھی داماد میں کوالیفیکیشن دیکھتا ہے, ویل ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے, ہر چیز دیکھی ہے. کیا یہ دیکھا کہ داماد نمازی ہے یا نہیں ہے, کہ میری بیٹی نمازی ہے یا نہیں ہے, میری بیٹی پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ ہمیں یہ چیزوں سے مطلب ہی نہیں ہے.